وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو ہی قصہ مختصراً سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا یہ تو ان کی ہی بندگانی ہے۔ یقیناً میری آواز جڑی پنڈال تو باہر احباب موجود نے انہوں تک پہنچتی پئی اسی، یا جڑے لنگر خانے دے وچ کافی جتے روٹی کھوائی ویندی پئی کافی احباب اتھے بھی جوان انہوں کو گزارش کیتی ویندی پئی ہے کہ تساں جلد از جلد پنڈال دے وچ تشریف گھناؤ تاکہ تلاوت کلام پاک نال باقاعدہ محفل دا آغاز تھی وے۔ جڑے احباب بھی یہ سامنے دروازے تے کھڑے نے، اس سامنے احباب جتنے بھی کھڑے نے، نہ کچھ گزارش ہی تھی میں پہ جلد از جلد پنڈال دے وچ تشریف گھناؤ، کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ جتنے بھی احباب سامنے کھڑے نے، نہ گزارش ہی تھی میں پہ جلد از جلد پنڈال دے وچ تشریف گھناؤ۔ جتنے احباب جو بیٹھے ہو تو صحیح سائڈ تے آویں تو یہ بلو مجمع بھریا ہوئے تو جا کے میں این موڑ جاواں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو سارے گزارش کی تھی میں اگر کسی دی مجبوری ہے اتھے بانا تو اتھے باوے نہ تو سارے تو سٹیج دے سامنے آویں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ایکو کو تھوڑا کم کر دیں اور بیس کو تھوڑا مستحکم کر دیں۔ جتنے بھی احباب باہر محو گفتگو کھڑے ہیں ان سے بارہا گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ جلد از جلد پنڈال میں تشریف لائیں۔ جتنے بھی احباب سامنے کھڑے ہیں ان سے گزارش کی جا رہی ہے، انتظامیہ بھی جو احباب انتظامیہ کے باہر بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جو احباب آ رہے ہیں ان کو سیدھا پنڈال میں آنے دیجیے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مختصراً سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں میں ان کا نام لیا یہ تو ان کی ہی بندگانی ہے، کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد غیثیہ میری مسترد ہو گئی، کہ مجھ سا آسی بھی ہے آغوش رحمت میں، پھر تو یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ تمامی احباب زبانوں کے دانوں کو کھول کر، شیطان کی کمر کو توڑ کر، اونچی آواز میں بول کر، اسے اعتقاد و اعتماد کے ساتھ، اسی نیت و ارادیت کے ساتھ، یوں کہ جی کے مقام وفا پر اہل وفا کے سامنے عہد وفا کی نیت درود اس ذات وفا پر کہ ضمانت کسی وفا سے خیرات وفا لیتا ہے۔ کوئی زبان خاموش رہنے، درود پاک کا نذرانہ اس عقیدت و احترام سے پیش کرنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک مدینہ منورہ میں سماعت فرما رہے ہیں۔ کوئی زبان خاموش رہنے، باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انعقاد پذیر ہے، جس میں خصوصی تعاون بھائی محمد اجمل کندی جن کے توسط سے میری دوسری حاضری ہو رہی ہے۔ اس بات میں پچھلے سال بھی میں نے حاضری دی تھی، اور پچھلے سال تو میں آپ کو بڑا چمکتا دھمکتا چھوڑ کر گیا تھا، لیکن آج وہ ذوق نظر نہیں آ رہا۔ یقیناً انشاءاللہ میں پڑھوں گا تو آپ کا وہ ذوق بنے گا۔ بھائی اجمل کندی اور محمد حسنین کندی
محمد مقبول سیفی، استاد یوسف اور خصوصی تعاون سمی ساؤنڈ سسٹم جو کہ بڑا ہی اچھا آپریٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں دی بارگاہ وچ انہوں دی کاروبار وچ مزید برکتاں عطا فرماوے۔ اج دی اس بزم دے وچ خصوصی خطاب فخر اہل سنت مجاہد ملت پیر طریقت رابر شریعت صاحبزادہ والا دیشان پیر صفدر شاہ صاحب آستانہ عالیہ بالا شریف انہوں دی خصوصی خطاب ہومنائے۔ ناز شریف واسطے محترم زیر سرپرستی محترم غلام شبیر صاحب اور دلاوت حافظ ایوب صاحب نقابت فقیر سر انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنی بھی احباب اس محفل دے وچ تن من دھن تین جس انداز دے وچ بھی اس محفل دے وچ اپنا حصہ ملایا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں دا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے، اور جتنے بھی احباب آئے ہیں سنن اللہ تعالیٰ انہوں دا سننا اور ساڈا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرماوے۔ میں اتنے بائی کی پڑھتا بیٹھا ہوں تو میں سنت ادا کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت دی، اور تسی اتنے بائی کے سن رہے ہو تو تسی سنت ادا کر رہے ہو وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ دی، تساں دو سنتا تے عمل کر رہے ہو۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نگاہ تھوڑے اتے اور تھوڑا نام گنبد خضرا دے وچ لکھا جا چکا ہے کہ جائیں اس محفل دے وچ تشریف بھینا ہونی ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی، آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے۔ لوگو ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، لوگو ہم نعت کی صورت میں ہم کے چاند اشعار سے اپنی نوکری کا آغاز کرنے لگا ہوں کہ میرے مولا سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، میرے مولا سب کا داتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ میرے مولا سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے خبر تجھ کو کہ کیا کون ہے؟ اور جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اور فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے چیز دا احتسایا نہ ہوندا، کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا کسے چیز دا احتسایا نہ ہوندا، نہ اے عرش فرشی نہ چند تارے ہوندے شب و روز دے، اے نہ ہوندے نظارے نہ جن و بشر دے، نہ کوئی پرندہ حجاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوروں دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان نہ تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملتی کسے نو کدے زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے پانی، نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے چیز دا ایتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ اللہ اکبر۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، مرحبا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز دے وچ سماعت فرماندے پے ہو، اور میں آکھنا چاہنا کہ چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے، جناب بولی وے تا ہور لگدا ہے، چپ چپ بندہ تے بور لگدا ہے، جناب بولی وے تا ہور لگدا ہے، پوری 90 نے کی ملتی ہے، سبحان اللہ سے کیڑا زور لگدا ہے، آکھو جو سبحان اللہ۔ میری تے روجی حاضری ہے، اور آتے تھوڑی چپ چاپ ویکھ کے مینوں انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ میری آخری حاضری ہے۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں یار، اللہ تعالیٰ کا نام بڑا بلند ہے، یقین جانیے میں ایک دن بیٹھا تھا، میں نے تصور کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام کتنا بلند ہو سکتا ہے، تو میرے تصور میں نہیں آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ پہاڑوں سے بلند ہوگا، تصور میں نہیں آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آسمانوں میں بلند ہوگا، تصور میں نہیں آئے گا۔ میرے تصور میں اللہ تعالیٰ کا
کا نام اتنا بلند ہے کہ وہ تصور میں نہیں آیا، تو آپ جس قدر نعرے کا جواب دے رہے ہیں یہ میرے تصور میں نہیں آ رہا کہ آپ کس قدر نعرے کا جواب بلند دے رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ نعرے کا جواب کس قدر دینا ہے، تو میں ابھی سے 4 نعرے روانہ کرنے لگا ہوں، اور آپ کا ذوق، محبت، عقیدت، شوق یہ دیکھ کر میں آگے شعر پڑھنے لگا ہوں۔ نعرے تکبیر، اللہ تعالیٰ بڑی دعا دینے لگا ہوں، یا اللہ جو اس بزم میں آئے بیٹھے ہیں، جو تیرے محبوب کی بزم کو سجائے بیٹھے ہیں، جو نعرے کا جواب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دیں، وہ اسی مہینے خانہ کعبہ میں پہنچے، اور جو تھوڑا ہاتھوں کو بلند نہ کرے وہ جائیں سی لیکن سال لیٹ چلے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات کرتا ہوں رہ کر حدود کے اندر، بات کرتا ہوں رہ کر حدود کے اندر، جیسے سارے کا سارا دین ہے درود کے اندر، اور علی کا نام سن کے میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ حلال ہے میرے وجود کے اندر۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں چاندی کا شعر قرآن پاک دی شان پیش کر کے جناب حافظ صاحب دے مائک حوالے کرنے لگا۔ پیر طریقت رابع شریعت پیر سید ناصر حسین ناصر چشتی سیالوی کچا تاندلہ نے بڑے خوبصورت انداز میں شعر لکھے ہے کہ یا رسول اللہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، یا رسول اللہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے، یا رسول اللہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے۔ ان اشعار کو میں خصوصی توجہ چاہوں گا حافظ ایوب صاحب کی کہ یا رسول اللہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، یا رسول اللہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ تیری زبان لگتا ہے، اور ناصر نظر جب سوئے اخلاق اٹھتی ہے تو چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، تو چاند مجھ کو تیری